ہماری راہ کے روشن قدموں کے لیے زور زور سے بولیں گے. سردی ہے لیکن اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ ساتھ بولتے جائیں گے. خدا کی حضوری میں اس پاک کلام کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے جائیں گے, کیونکہ خدا کا جو کلام ہے یہ ہر روز ایک نئی برکت لے کر ہمارے لیے آتا ہے. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس لیے ہم آج خدا کی حضوری میں خدا کا پاک کلام لوکا رسول کی انجیل میں سے اس کا پہلا باب اور اس کی 78 آیت یعنی کہ 78 آیت جو ہے وہ خدا کے پاک اور مقدس کلام میں سے پڑھیں گے. پہلا باب ہے لوکا رسول کی انجیل میں سے اس کا پہلا باب اور اس کی 78 آیت ہے, 78 آیت. اگر آپ نے نکالا ہے تو بلند آواز سے پڑھ دیں. غور سے اس پاک کلام کو سنیں گے ترتیب کے ساتھ, کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے لیکن کوشش کروں گا 15 منٹ مجھے دیے گئے ہیں, کوشش کروں گا کہ جلدی سے جو ہے اس پاک کلام کو جو ہے آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ پاک کلام کو سن کر خدا کی حضوری میں برکت پائیں. اگر آپ ٹائم پر آئیں گے تو پھر ورشپ میں بھی آپ شامل ہوں گے. 10 بجے کا چرچ اوپن ہوا ہے, 10 بجے سے 12 بجے کا ٹائم تھا ہمارا, اسی لیے ہم نے اسی ٹائم کو رکھا تھا تاکہ آپ ایزی اٹھ کر آ جائیں اور خدا کے پاک کلام کی ان ساری برکتوں کو آپ حاصل کر سکیں. جی پڑھیں گے. یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا جس کے سواب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا. آمین. یہ کیا ہے جی؟ ہمارے لیے عالم بالا کا آفتاب ہم پر کیا ہوگا؟ طلوع ہوگا. ہم پر کیا ہوگا؟ طلوع ہوگا. عالم بالا کا آفتاب. خدا کے مقدس کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پرانا ڈرامہ ملاکی تک جب یہ پورا ہوا پرانے ڈرامے کو تو 400 سال تک خاموشی رہی. 400 سال کوئی چیز جو ہے یہودی لوگ اسرائیلی لوگ نبیوں کی تلاش میں تھے, ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسا نبی ملے, ایسا نبی برپا ہو جو نبوت کرے, جو کہ بات کہے. لیکن یہ چلا چلا کر رو رو کر دعائیں کرتے, لیکن 400 سال پوری خاموشی رہی متی رسول کی اناجیل تک. ملاکی سے لے کر متی رسول کی اناجیل تک کیا ہوا؟ خاموشی رہی. کتنے سال رہی؟ 400 سال تک خاموشی رہی کہ کوئی برپا ہو نبی, کوئی نبوت کرے. جب ہم پچھلی نبوتوں کو دیکھتے ہیں تو 300 سے زیادہ نبوتیں جو ہیں وہ ہو چکی تھی پرانے عہد میں کہ یسوع آئے گا, ایک طلوع ہوگا, ایک آفتاب صداقت آئے گا, لیکن کوئی برپا نہیں ہو رہا تھا. لوگ ٹینشن کے اندر تھے. آج ہماری زندگی کے اندر یہ جو تاریخی ہے اس کا کیا ریزن ہے؟ 400 سال تاریخی رہی, 400 سال یسوع مسیح اس کے بعد آئے, لیکن اب جو ہے ہماری زندگی کے اندر تاریخی کیا ہے؟ یہ کون سی تاریخی ہے؟ تاریخی تو خدا یسوع مسیح نے ختم کر دی. خدا کا پاک کلام ابھی فرما رہا ہے, ابھی ہم نے پڑھا ہے, یہ ہمارے خدا کے عین رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے کیا ہوگا؟ عالم بالا کا آفتاب ہم پر. کس پر جی؟ ہم پر کیا ہوگا؟ طلوع ہوگا. یہ ہمارے لیے وہ آفتاب صداقت تو آ گیا, لیکن آج ہم اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج ہم تاریخیوں کے اندر کیوں ہیں؟ آج ہم گناہ کے اندر کیوں ہیں؟ آج ہماری زندگی گناہ کے ساتھ ریلیٹڈ کیوں ہے؟ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ آج ہم دکھوں میں کیوں ہیں؟ آج ہم پریشانیوں میں کیوں ہیں؟ کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے آج داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوگا, یعنی کہ مسیح خدا. ہاللیلویا. وہ منجی پیدا ہو گیا. 2000 سال سے اوپر ہو گئے. 400 سال کی خاموشی کا وقت گزرتا گیا, لیکن کوئی روشنی نہیں آئی, آفتاب طلوع نہیں ہوا, کوئی سورج نہیں چمکا, کوئی نبی نہیں آیا,
خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ جب زکریا جو تھا اس کا ماں باپ جو تھا، زکریا اور رشبہ یوحنا کا ماں باپ کیا کر رہا ہے کہ وہ راست باز دونوں میاں بیوی ہیں. دونوں کیا ہے؟ میاں بیوی راست باز ہے. اولاد نہیں ہے. اولاد بھی نہ ہو تو راست بازی میرے خیال میں تو بہت مشکل ہے. کسی کے پاس کاروبار نہ ہو تو اس کی تو خوشحالی نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں پر اولاد نہیں ہے، لیکن لشبہ اور دوسرا کون ہے؟ زکریا، دونوں راز باز کہن ہیں. پہلے زمانے میں کہن جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے، اور کہنوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ کہنوں کی تب ضرورت پڑتی تھی جب اس ہیکل کے اندر جب برے جو تھے وہ ذبح کیے جاتے تھے، اس وقت کہنوں کو بلایا جاتا تھا. یہ بھی ایک کہن ہے. زکریا کہن ہے، اور وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اور اس کے نام کا کیا نکل آیا ہے؟ قرہ نکل آیا. اور اس کو کہانت کے لیے بھیج دیا گیا، اور لکھا ہے کہ جیسے وہ اندر گیا وہاں پر فرشتہ اسے نظر آیا، اور اس فرشتے سے وہ کیا ہو گیا؟ ڈر گیا. مریم کیا ہو گئی؟ فرشتے سے ڈر گئی. زکریا فرشتے سے ڈر گیا. کیا جلال دیکھنا جو ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہاں پر آفتاب طلوع جو ہو رہا ہے یہ کون دیکھ رہا ہے؟ راست باز لوگ دیکھتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ گڈریوں کے اندر جب وہ بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے تھے تو ان کے اوپر کیا چمکا؟ نور چمکا. اور وہ نور جو تھا ایک ستارہ بن کر ان کو کہاں لے آیا؟ نمائندگی کرتا ہوا یسوع مسیح کے پاس لے آیا. کہ یسوع مسیح جو ہے وہ نجات دہندہ ہے، نجات دینے والا ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی خداوند کی بادشاہت میں نہیں جا سکتی. ہماری زندگی جو ہے جب تک طلوع نہیں ہوگی، ہماری زندگی کا جب تک سورج نہیں نکلے گا، ہمیں سورج کی ضرورت نہیں ہوتی. جب سردی آتی تو کپڑے پہن لیتے ہیں گرم، ایسا ہی ہے نا. جب گرمی آتی تو کپڑے کم کر لیتے ہیں، ہلکے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے ویدر کی، کہ ایک ویدر جو ہے وہی اسٹل رہے. لیکن مسیحوں کو خدا یسوع مسیح کے اس سورج کی، اس روشنی کی، اس نجات دہندے کی ضرورت ہے. اگر وہ ان کے بغیر زندگی گزاریں گے تو ان کی زندگی جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہوگی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ 400 سال جو تھا وہ آسمان کیا رہا؟ خاموش رہا. تاریخی جو تھی وہ بڑھتی گئی. آفتاب طلوع نہیں ہوا. سورج جو ہے وہ تاریخ ہے. سورج کی روشنی نہیں آ رہی. رات گہری ہوتی جا رہی ہے. راتیں جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبتی جا رہی ہیں. اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئے. اندھیرا بڑھ رہا ہے. لوگ جو ہے کشمکش میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں. کوئی نبی نظر نہیں آ رہا، کوئی بچانے والا نظر نہیں آ رہا. 400 سال جو ہے اندھیرے کی زندگی گزارتے ہوئے گزر گئی ہے، لیکن یسوع مسیح ابھی تک نہیں حاضر ہوئے. آمین. پہلے کون آیا؟ یوحنا آ گیا. 6 منتھ یسوع مسیح سے بڑا یوحنا. 6 مہینے بڑا یسوع مسیح سے یوحنا تھا، اور وہ یسوع کی کیا کرنے لگا؟ راہ کو تیار کرنے لگا. آمین، آمین. کون آنے والا ہے؟ آفتاب صداقت آنے والا ہے. روشنی آنے والی ہے. کرنیں جو ہے وہ پھوٹنے لگی ہیں. جو روشنی ہے وہ آنے لگی ہے. روشنی جو ہے وہ بحال ہونے لگی ہے. 400 سال کے اندر اندھیرے کے اندر کیا چمکنے لگی ہے؟ روشنی چمکنے لگی ہے. اور وہ نور جو ہے وہ لوگوں پر چمکا. جب لوگوں پر وہ نور چمکے گا تو لوگ اپنی زندگی کو کیسا فیل کریں گے. خدا کے مقدس کلام میں ملاکی کی کتاب میں لکھا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں، دیکھو میں نے رسول کو
रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह क्या करेगा, दुरुस्त करेगा। और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो, नगहान अपनी हैकल मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरज़ूमंद हुए, अब रब्बुल फाज फरमाता है। क्या फरमाता है जी? रब्बुल फाज फरमाता है कि जिसके तुम आरज़ूमंद थे, 400 साल वेट करते रहे हो, वो अब आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी तकलीफें, ऐसी परेशानियां हो जाती हैं कि हम अपना दिमाग जो है वो बंद देखते हैं, हमारा ज़हन काम नहीं करता। हमारे जो डॉक्टर है वो उनके ज़हन काम नहीं करते। हिकमत कहाँ गई है? बीमारी की शिफा कहाँ है? हर चीज ब्लॉक हो गई है, बंद हो गई है, लेकिन वो परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है कि हमारी जिंदगी के अंदर क्या है? अंधेरा है। हमारी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह नहीं है। जिनकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह नहीं है, उनकी जिंदगी कभी भी बहाल नहीं हो सकती, आजाद नहीं हो सकती। इसलिए वहां पर खुदा का कलाम फरमाता ताबे सूरज की तरह क्या हो गया? तुलू हो गया। दुनिया का नूर, यीशु ने कहा कि मैं हूं दुनिया का नूर, मैं हूं। यीशु दुनिया का नूर बनकर इस दुनिया में आया ताकि ये 4 साल जो मलाकी की नबूवत तक गुजर गए हैं, कोई नबी नहीं आया। आप खुदावन जो है उस तरीकियों को, जो गुनाह की तरीक़े हैं, उनसे खुदा हमें क्या करने आया है? आजाद करने। हकीकी पैगाम जो है वो हमें देने के लिए आया है कि खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि मैं दुनिया में इसलिए आया ताकि लोग जिंदगी पाए और कसरत की पाए। खुदावन का मकसद हमें जिंदगी देना, खुदावन का मकसद हमें खुदा के साथ मिलाना, खुदावन का मकसद हमें उसकी बादशाहत में दाखिल करना, खुदावन का मकसद हमें खुदावन की हुजूरी में रखना, ये लाजमन था। इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है कि मलाकी की वो नबूवत जो थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। यहूदी जो थे, यहूदी लोग जितना भी चलाते थे, जितना भी वो शोर डालते थे, नबूवत नहीं आ रही थी। आज बहुत से लोग जो गुनहगारी के अंदर रहकर, गुनाह के अंदर रहकर बड़ी दुआएं करते हैं, बड़ा चर्च आते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, बाइबल सुनते भी हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को ठीक नहीं कर रहे। खुदा के कलाम में लिखा है कि मिस्र जो था उसमें से तो वो निकल आए, मिस्र में से तो निकल आए, लेकिन मिस्र उनकी जिंदगी से ना निकला। हमारी जिंदगी में जब गुनाह नहीं निकलता तो हम बहुत सी मुसीबतों में दाखिल हो जाते हैं। इसलिए जब वो 400 साल की नबूवत खुदा ने फिर ओपन कर दी, खुदा यीशु मसीह हकीकी नूर बनकर इस दुनिया में आ गए। आमीन। रोशनी कहाँ थी? सूरज आफताब के पास रोशनी है जो तुलू, जो हमने लूका 1 बाब में हमने पढ़ लिया है 78 आयत में कि वो आफताब सदाकत जो है वो हमारी जिंदगी में आज मौजूद है। आज वो हमें लेना चाहता है, आज वो हमारे साथ रहना चाहता है, आज वो चाहता है कि हम एक रोशनी में जिंदगी गुजारें, हम निजात दींदा के साथ जिंदगी गुजारें, हमारी जिंदगी खुदा यीशु मसीह के साथ हो। खुदा के कलाम में लूका रसूल की इंजील 1 बाब उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है, खुदावन का फरिश्ता खुशबू के मज़बा के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। कहां पर? दाहिनी तरफ, खुशबू की। खुदा जो है वो अपने फरिश्तों को भी नहीं भेज रहा था, खुदा ने फरिश्तों को भी भेजना शुरू कर दिया। जिक्रिया के साथ कौन मिला दिया? खुदा का फरिश्ता मिला दिया। और उसने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब मुश्किल है कि मेरी औलाद हो, लेकिन खुदा ने उसकी जुबान को क्या कर दिया? बंद कर दिया। उससे कहा कि अब तू बोल नहीं पाएगा क्योंकि तूने खुदा की बातों का यकीन नहीं किया। हालेलुया। हमारी जिंदगी कौन सी होनी चाहिए? जिक्रिया की जिंदगी, अलिशबा की जिंदगी। कौन सी जिंदगी? रास्तबाज जिंदगी। कुछ मिले या ना मिले, कुछ हो या ना हो, कारोबार खुले ना खुले, तनख्वाह बढ़े ना बढ़े, काम हो ना हो, हमारी बीमारियां जाएं या ना जाएं, उनकी जिंदगी क्या थी? रास्तबाज जिंदगी थी। मैं रात को बता रहा था कि यूसुफ जो था वो क्या था? रास्तबाज था।
تو اس نے کیا کیا؟ چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا. وہ راست باز بدنام نہیں کرنا چاہتے. راست بازوں کے لیے ان کا دو، میں نے رات کو بتایا تھا کہ دو ان کے جو تھے وہ اولاد تھے کہ ایک تو اس عورت کو جو پریگنٹ ہو جاتی منگنی کے دوران اس کو سنسار کر دیا جاتا تھا، اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. منگنی میں 1 سال کی منگنی ہوتی تھی، اور اگر اس منگنی کے اندر کوئی مسئلہ بن جائے عورت کو یا مرد کو تو اس کو کیا کر دیا جاتا؟ عدالت میں جا کر اس کو سزا دی جاتی اور اس کو سنسار کیا جاتا. اور دوسرا رومی حکومت نے نرمی پیدا کر دی. انہوں نے کہا کہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں. تو یوسف نے کون